ہم تو ڈوبیں گے صنم، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ جملہ دراصل پنکی کا ہے۔ اگر آج یہ جملہ عمران خان کا ہے تو زیادہ بہتر ثابت ہوگا، یعنی زیادہ بہتر فٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ریاست کے ہتھ کنڈے، سیاستدان، بڑے طاقتور لوگ ایک دفعہ پھر ننگے ہوئے ہیں۔ ایسے ننگے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائپر کے ذریعے جو بھی لکھا گیا سچ تھا یا جو بھی ہم نے دیکھا یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے جو کچھ کیا گیا پاکستان میں یہ حقیقت ہے، لیکن کس نے کتنا جھوٹ بولا یہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بولا گیا تھا اس کے بعد سب نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے جھوٹ کا ایک انبار لگایا۔ تو 4 سال پہلے ایک سائپر کی خبریں گردش کرتی ہے کہ بیرونی ملکوں سے ہمیں دھمکیاں ملی ہے اور ہمیں دھمکایا گیا ہے، ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اسلام آباد کے جلسے میں 27 مارچ 2022 کو ایک خط لہرایا جاتا ہے اور پوری قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ خط میرے پاس ثبوت ہے اور بیرونی سازش ہوئی ہے اور میری حکومت گرائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہاں لوگ تو ایموشنلی کنٹرول لوگ ہیں۔ تو سب نے یقین کر دیا کہ بیرونی طاقتیں ہماری گورنمنٹ کو کیسے گرا سکتی ہے۔ تو آئیے اس کو پہلے سمجھتے ہیں کہ سائپر ہوتا کیا ہے۔ سائپر کس بلا کا نام ہے؟ سائپر کوڈ ورڈ الفاظ یعنی دبے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی دبے الفاظ کا آسان ترجمہ کرنا۔ جیسے پہلے زمانے میں فلاسفر نے ایک بات کہی اور پھر بعد میں اس کا تشریح کیا گیا اور حقیقت تک پہنچے، یعنی سمندر کو لوٹے میں بند کرنا۔ یہ مشہور کہاوت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کیونکہ لوٹا تو چھوٹا سا ہے، اس میں بھی پانی ہے، لیکن پورا سمندر بھی پانی سے بھرا ہے، اس میں بھی پانی ہے۔ تو اسی پانی کا اسٹڈی کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک پہنچنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی سائپر ایک کوڈ ورڈ الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ جن کو پبلک تک نہیں پہنچایا جاتا، انہیں پرائیویٹ رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر ملک کے اندر سفارت خانے موجود ہیں بیرونی ملکوں کے، جیسے پاکستان میں یو ایس کا سفارت خانہ ہے اور پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں موجود ہے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے سفارت خانے موجود ہے۔ تو پوری دنیا میں جو سفارت خانے ہیں ان میں جو سفیر ہوتے ہیں، وہ سفیر ان لوگوں کے سوچ کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں اس ملک کے بارے میں یا ان کو جو بھی کہا جاتا ہے، دبے الفاظوں میں کہا جاتا ہے یا کلیئرلی کہا جاتا ہے، تو اس سب کو ایک خط کے ذریعے لکھ کر پاکستان کی جو فارن آفس ہے اس میں بھیج دیتے ہیں، جہاں سے خطرہ ہے، یا بیرونی ملکوں میں جیسا کہ یو ایس پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ سائپر ہر روز آتے رہتے ہیں، ہر روز ڈیلی کی بنیاد پر سائپر آتے رہتے ہیں، کیونکہ بیرونی دنیا کو جاننا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں سفارت خانے میں سفیر موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے، اور وہاں سے جو باتیں ہوتی ہے کوڈ ورڈ الفاظ میں ان کو یہاں کوڈ ورڈ میں بیچتے ہیں۔ پھر یہاں گریڈ پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کے اندر پھر گریڈ
16 کے آفیسر بیٹھے ہوئے، بڑے انٹیلیجنٹس لوگ جو گہری باتوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جہاں سے ملک کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یا جہاں ملک کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سب کو اسٹڈی کرتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ آفیسرز میرے خیال میں پاکستان کے فارن آفس میں موجود ہے. جیسے بیرونی ملکوں میں جو سفارت خانے ہیں ان میں بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی موجود ہے. جو کوڈ ورڈ میں باہر سے باتیں آتی ہے، یہاں ان کی تشریح ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کو جواب دیا جاتا ہے. تو یہی سائبر کا ڈیفینیشن ہے. ہر روز سائبر یعنی ہر روز روزانہ کی بنیاد پر سائبر ہر ملک میں جاتے ہیں. یعنی خفیہ باتیں اس کو کوئی لیک نہیں کر سکتا کیونکہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی باتیں ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں، جو کوئی کس طرح سوچتا ہے یا جیسے بیرونی ملک کس طرح پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اسی سوچ کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. 2022 میں امریکہ کی ایمبیسی سے ایک خط پاکستان کے فارن آفس میں آتا ہے اور اسد مجید کے ساتھ، جو امریکہ کے اندر سینٹرل ایشیا کا جو اسسٹنٹ سیکریٹری ہے، اس کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے، وہی گفتگو اس کو اسد مجید یا وہاں کی ایمبیسی کی جو ٹیم ہے وہ سب کچھ لکھ کر پاکستان کے اندر بھیج دیتی ہے اور پاکستان میں پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اور وہی خط اس میں جو لکھا گیا تھا سب کچھ اب سامنے آ گیا ہے. 4 سال بعد سامنے آئی تھا. پہلے عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ باہر سے دھمکی ملی ہے لیکن حقائق سامنے نہیں آئے تھے. کسی نے کہا جھوٹ ہے، کسی نے کہا سچ ہے. اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے. امریکہ کے ایک چینل ہے دا ڈراپ سائٹ نیوز، اس نے یہ پبلک کیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے اس کے ساتھ جو بھی باتیں ہوئی ہیں. اسد مجید جو ایمبیسیڈر تھا 2022 میں، 2022 سے پہلے، پھر بعد میں تو وہ عمران خان کی حکومت گر گئی، تو اس نے جو کچھ ڈسکشن کی ہے، جو کچھ کمیونیکیٹ کیا ہے، جو وہاں کا ڈونلڈ لو تھا اس کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوئی، تو وہ سب کچھ لکھ کر پاکستان میں بھیجی اور یہاں چند کنٹیکس کو نکال کر، چند باتوں کو نکال کر پھر عوام کے سامنے لایا گیا اور عوام کو بتایا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے. ہاں، اس کے الفاظ بہت سخت ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو الفاظ تھے، اسد مجید نے بھی سخت لہجہ استعمال کیا جو ایمبیسیڈر تھا پاکستان کا، لیکن اس کے ساتھ اس نے بھی سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، یعنی اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا، کہ اس کا روس جانا، ماسکو جانا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا. یعنی یہ اسی کا ذاتی فیصلہ تھا، کسی اور کا فیصلہ نہیں تھا. جب عمران خان صاحب وہاں چلے گئے روس کے دورے پر، تو ٹھیک اسی وقت یوکرین اور رشیا کی وار شروع ہو گئی. تو امریکیوں نے یہ محسوس کیا، امریکہ کے تعلقات پہلے سے، جب سے جو بائیڈن آیا تھا، 1 سال سے عمران خان کی دوری حکومت تھی، 1 سال تقریباً ہو چکے تھے. اس میں جو بائیڈن کے ساتھ خان کے اچھے تعلقات نہیں تھے. اس سے پہلے جو ٹرمپ کا دوری حکومت تھا، اس میں خان کے بہت بہترین تعلقات تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور بعد میں جب جو بائیڈن آیا، اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں تھے، اس طرح نہیں تھے جیسے پہلے تھے. تو جب عمران خان کا دورہ ہوا، وہاں جنگ شروع ہو گئی. پھر عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، نیوٹریلٹی شو کی. تو امریکیوں کو محسوس ہوا کہ یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. کیسے نیوٹریلٹی تھی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جا کر وہاں وزٹ پر ہوتا ہے اور وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو محسوس ہوا، یعنی امریکیوں کو محسوس ہوا
کہ خان یا پاکستان رشیا کے ساتھ کھڑا ہے یوکرین کے اگینسٹ اور ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. تو اسی وجہ سے انہوں نے اسی میں ذکر کیا، اسی خط میں اس کا ذکر ہوا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. جو 1 سال کا تعلقات تھا جو بگڑا ہوا ہے یہ پھر بحال ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ڈونلڈ کے الفاظ، کہ اگر پاکستان کے اندر ریجیم چینج یعنی نو کانفیڈنس سوٹ کامیاب ہو گیا تو سب کچھ بحال ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. یعنی حکومت گر جاتی ہے تو سب کچھ بحال ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی تھا جس نے امریکیوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ یہاں ہم نو کانفیڈنس ووٹ لے کر آئیں گے، یعنی ہم یہاں عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور وزیر اعظم کو گرائیں گے. یعنی اس کی باتوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے. جس طرح اس نے کہا اگر پاکستان میں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں عدم اعتماد کامیاب ہونے والا ہے اور ہم عدم اعتماد لانے والا ہے. وہ کون تھا کہ جس نے یہ بتایا کہ ہم عدم اعتماد یہاں لانے والا ہے؟ پھر بعد میں ڈونلڈ نے وہاں ذکر کیا اس خط میں کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گیا تو سب کچھ بہتر ہو جائیں گے، سب کچھ معاف کیا جائے گا. ایسے الفاظ اس کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. بہت سارے ذکر ہوئے کہ عمران خان رشیا سے پہلے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے چائنا کے اندر، لیکن بعد میں پھر ڈیسیجن لیا گیا اور رشیا کے وزٹ کیا گیا. اسد مجید نے یہ بھی ذکر کیا کہ اسی وقت یورپ بھی جو ہے وہاں جانا چاہتے تھے، یورپ کی ایک ڈیلیگیشن ٹیم وہاں جانے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس کے اوپر جو ڈونلڈ ہے اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو وہاں مسائل حل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی وار کے اوپر جو وار شروع ہو رہی تھی یا جو ٹاک ہو رہی تھی ہم اس کے اوپر یورپ جا رہے تھے. بار بار اس نے واشنگٹن کا ذکر کیا. تو یہاں پاکستانیوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے اب کون آرڈر دیتا ہے یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، بہت لوگوں نے کہا ہے. امریکہ کے اندر پرائم منسٹر بہت آئے، انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہم نے ریجیم چینج کروائی، کئی ممالک میں کے اندر ہم نے کرائی، اس کے اندر ہم نے کرائی، اس کے اندر ہم نے ریجیم چینج کیا. تو ریجیم چینج کرنا یہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے. اسی پالیسی کے اوپر حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کو اوپر اٹھانا، دمکانا، یہ ان کا کام ہے. تو اسی کے اوپر یہاں پاکستان کی گورنمنٹ استعمال ہوئی اور پاکستان کے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گرا دیا. جس فوج نے لے کر آئے تھے اسی کو واپس گرانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ بار بار پاکستان کے اندر حکومتیں گرتی رہی ہیں، پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے. یعنی 5 سال کسی کو مکمل ہونے نہیں دیا، جو بھی آتا ہے حکومت گر جاتی ہے، واپس گھر چلا جاتا ہے. لیکن خان اس دفعہ جب آیا تو اس کی مینٹلٹی سے ہمیں 1000 اختلافات ہیں، مینٹلٹی سے ہے، اس کی جان سے نہیں. ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم ان لوگوں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں جو کبھی اس ملک کو جمہوریت کی طرف آگے بڑھنا نہیں دیکھتے، جن کے اپنے مقاصد ہیں، اپنے مقصد کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کو پاور چاہیے، ان کو گمنامی کی زندگی گزارنا سوٹ نہیں کرتی. وہی لوگ ہیں، ان کے خلاف تو ہم بولیں گے. خاص کر پاکستان، اسپیشلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو یہ چاہتی ہے کہ ہماری پاور ہو،
اور جو بیک سائڈ پر گیم کھیلتی ہے، تو ہوتا رہتا ہے ایسا بھی، پھر بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے بار بار بتایا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کامیاب باہر سے ہوا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ باہر سے ہوا ہے یا اندر سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ یہ جو سائبر آیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی بات پاکستان میں پہلے سے ہو رہی تھی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ پہلے انہوں نے دھمکی دی نہیں دی، یا ان کے طور پر یہاں حکومت گرائی گئی، آئی ڈونٹ نو۔ وہ سقراط نے کہا تھا کہ میں ایک چیز اچھی طرح جانتا ہوں، جو وہ ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اگر ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے کسی قسم کی، جو وہاں کا واشنگٹن سے اس بات کی تردید کی گئی کہ ہم نے کسی قسم کی دھمکی نہیں لگائی پاکستان کے اگینسٹ، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے، صبح ایک طرح بات کرتے ہیں، پھر شام کو ان کی بات تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ الگ بکواس کرتے ہیں، بکواسیات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جب سائبر ریلیز ہوا تو یہاں کھلبلی مچ گئی، تو وزیر اعظم کی حکومت گرائی گئی، تو خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیسز بنائے گئے، عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی گئی، کبھی سزا ہوتی رہی، کبھی سزا ختم ہوتی گئی۔ تو گورنمنٹ حکومت کا یہ کہنا تھا، پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ان کا کہنا تھا کہ خط ہے ہی نہیں، اگر خط نہیں ہے تو اس کے اوپر سزا کس بات کی، کہاں کیسے جھوٹ یہاں بے نقاب ہوئے۔ اگر سائبر نہیں ہے تو پھر سزا کس بات کی، اس کے اوپر کیسز کس بات کے۔ اور عمران خان نے اسلام آباد کے جلسے میں جو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا تھا، تو اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے پاس سائبر ہے، اور کبھی ملک کا نام نہیں لیا تھا، بعد میں لیا، پہلے اس وقت نہیں لیا تھا۔ تو اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہراتے ہوئے یہ کہا کہ میرے پاس خط ہے۔ خط آپ نہیں معلوم خط کس چیز کا خط ہے، کہ بیرونی مداخلت کی گئی، یہی میرے پاس ثبوت ہے۔ اگر کوئی نہیں بات مان رہا اور میری بات کے اوپر یقین نہیں کر رہا، تو آئیے میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا آف دی ریکارڈ۔ یہ اس کے الفاظ تھے، خان صاحب کی الفاظ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے سائبر کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کبھی، یار آپ کو نہیں معلوم مجھے کہ پاکستان کی عدالتیں کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ایک جج آ کر اس کے کیسز ختم کرتے ہیں، تو دوسرا آ کر اس کے اوپر ایک کیسز کا انبار لگا دیتے ہیں اور پھر سے شروع کر دیتے ہیں اور سزائی سنا دیتے ہیں۔ کچھ عجیب سا سسٹم ہو گیا یہاں۔ ہمیں وہ تو عبدل نے کہا تھا، جب وہ یورپ چلا گیا، وہاں کے لوگ دیکھے، وہاں کا نظام دیکھا، تو اس کے الفاظ دیکھے، یورپ میں مجھے مسلمان نظر نہیں آئے، لیکن بڑا اسلام تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ مصر گیا، تو مصر میں اس نے یہ بتایا کہ یہاں مجھے مسلمان تو نظر آئے، لیکن اسلام نظر نہیں آیا۔ تو اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، پاکستان میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور اسلام انسان کو آزاد کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان آزاد اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے وہ خوف، وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر سے وہ خوف، وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی انسان کو آزاد کر دیتا ہے اپنے حکم کے مطابق کہ میرے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرو۔ اسلام یعنی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرنا۔ تو اگر امریکہ سے خط یا سائبر آیا تھا
ہاں آیا تو تھا، سائبر تو ہر روز آتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ دھمکی آئی تھی، یعنی عدم اعتماد کامیاب ہونے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ تو اس غلام گورنمنٹ کو جو اس ملک کے اوپر قابض ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ غلامی بوٹ پالش کرتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی۔ ارے بھائی، کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، طاقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو راستے آپ نے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ غلامی کا ہے، اس کے بوٹ پالش کرتے رہو، اس کو سر کرتے رہو، یہی ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کمیونیکیشن کا راستہ ہے۔ ہاں، ان کے پاس طاقت ہے، اور بڑی طاقتوں کے منہ میں اپنے قوم کو دھکیلنا بیوقوفی ہے، لیکن کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں ان کی تعریفیں تو آج ہوتی ہے، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، جیسے پلیٹو نے کہا تھا کہ تعریف زہر ہے۔ تو اسی کے اوپر اگر یہاں پاکستان میں ان کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے اوپر زہر اگالا جاتا ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے تعریف کے ذریعے، تاکہ آگے سروائیو کر نہ سکے، رکے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح غلامی کرنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ رسوائی کے علاوہ اگر دنیا کی طاقتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی سورینٹی یا ڈگنیٹی یا اس ملک کی بقا کو بچانا ہے، دنیا کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، قوم کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کا حل سمپل حل کسی چیز کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا حل کمیونیکیشن ہے، انٹلیکچوئل بننا، تاریخ کو پڑھنا، قابل لوگوں کو سامنے لے کر آنا، اپنے ٹیم میں شامل کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ نہیں کیا گیا۔ جو اچھی طرح بوٹ پالش کرتے ہیں، جس کو اچھی طرح بوٹ پالش کرنا آتا ہے، تو وہی سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، جو کام اس گورنمنٹ نے اچھا کیا ہم نے تعریف کی، جو برا کر رہے ہیں، جو برا کیا ان کے اوپر تنقید کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، نیوکلیر پاور کے اوپر کام کرنا کی کوشش کی، نیوکلیر پاور پلانٹ بنایا، پھر اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی، آئین اس ملک کو دیا۔ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اچھا کام کیا، لیکن ہمیں اختلاف اس جگہ ہے جب وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھے تھے، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا، ہمیں اختلاف وہاں ہے۔ تو آج بھی ہمیں اختلاف ان باتوں سے ہے جہاں غلط انہوں نے کیا، جو غلط کرتے ہیں اس پر اختلاف ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف ہے، جو جمہوریت کے اوپر دھبا ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ ہم اس ملک کو ترقی پر لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جمہوری طریقے سے، ڈکٹیٹرشپ سے نہیں۔ ہمیں بھی شوق ہے کہ ہمارا ملک عظیم ملک بنے، جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت بڑھے، لیکن جمہوری طریقے سے، غلامی سے نہیں کہ کل بیرونی ملکوں میں جاتے ہوئے ہم شرم محسوس کریں، ہم اپنے سروں کو جھکائے رکھیں، کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو بھی کچھ ہوا آپ سب نے دیکھ لیا، ایک حکومت کو گراؤ، دوسرے کو اوپر لے کر آؤ، پھر اس کو لات مار کے نکالو، پھر دوسرے کو لے کر آؤ، نہ آئین، نہ قانون، نہ عدالتیں، نہ نظام، سب کچھ بگڑا ہوا، سب کچھ بگڑا ہوا۔ عدل اور انصاف کی بات بالکل مت کرو، سڑتے رہو، ایک دوسرے کو جلاتے رہو، مارتے رہو، نو پرابلم۔ کس حد تک گر چکے ہیں یہ لوگ۔ اس ملک کو ترقی پر لے کر جانے کی کوشش جن لوگوں نے کی ہے، تو انہوں نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔
تباہی کی طرف بھی اس ملک کو پھینکا ہے۔ کمیونیکیشن اور جو باتیں تھی بہت زیادہ ہو گئی، اب تک اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔